کہ اللہ نے سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ حضرت اسحاق کی جو نسل سے آتے ہیں وہ یہودی خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو شاید یہ آنے والی بھی جو ذات ہوگی وہ اسی سے ہوگی۔ مگر جو پیشن گوئیاں تھی حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنے کی، اس دنیا کے اندر تشریف آوری کی، فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی پیشن گوئی یہ تھی کہ آسمان پہ ایک سرخ ستارہ اس دن نمودار ہوگا، سرخ ستارہ نمودار ہوگا، اور جس دن وہ آسمان پہ شائع ہو جائے گا، جس دن وہ آسمان پہ ظاہر ہو جائے گا، اسی دن وہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا دن۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اللہ نے عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، نام یاد رکھنا چاہیے خاندان کے، اور بالخصوص حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والد تو عبداللہ تھے اور دادا شیوا کے نام سے اور عبد المطلب کے نام سے جانا جاتے تھے۔ اب شیوا کیوں نام پڑ گیا، اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، بس مختصر بات عرض کروں گا اس پہ یہ کہ جب ان کا اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی، عبد المطلب کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، تو ان کے سر کے بال جو تھے سفید تھے، کچھ حصہ سر کے بالوں کا سفید تھا، اس لیے شیبا کہا گیا۔ اور اللہ کا ایک عجیب کرشمہ اور ایک بڑی آزمائش، بڑا امتحان کہ عبد المطلب کے آنے کے بعد بھی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور چھوٹی عمر میں اب عبد المطلب کی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، ان کا نام ہے سلمہ، وہ مدینہ طیبہ کے رہنے والی ہے، اور عبد المطلب مکہ، ولادت مکہ کے اندر۔ اب سوچا کہ بیوہ ہو چکی ہوں، واپس لوٹ کے آگے اپنے مائکے کے اندر، اپنے والدہ کے گھر کے اندر، اپنے والد کے گھر کے اندر بچے کو لے کے آگے، اور کچھ عرصے کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے، نوجوانوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے شکار بازی کے لیے، تیر اندازی کے لیے، تیر چلانے کے لیے نکلتا ہے، تو ہر ایک اپنے شوق سے تیر لگاتا ہے، جانور کو، پرندے کو، مگر یہ جب تیر لگاتے ہیں تو ان کا تیر بالکل نشانے پہ لگتا ہے، ہر ایک تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ اس وقت مدینہ کے اندر ایک شخص تھا، نے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے جو اس طریقے سے تیر اندازی کر رہا ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے، کہاں کے رہنے والا ہے؟ پتہ لگایا کہ یہ فلانی جگہ مکہ سے آئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، مدینہ واپس آ گئے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، پتہ چلا فلانے خاندان سے ہیں، اور ان کے چاچا تھے مطلب، عبد المطلب کے چاچا تھے مطلب۔ اب مکہ ان کو واپس سندیشہ بھیجا کہ آپ کا بھتیجا بڑا قابل ہے، ہنر ہے، تیر اندازی میں ماہر ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں واپس مکہ لے جائیں۔ اب انہیں چاچے کو جب یہ شوق بڑھا تو واپس لینے کے لیے آئے، مدینہ سے واپس لے جانے لگے، والدہ سے بیٹے کو واپس لے کے مکہ کی طرف پھر روانہ ہوئے، اور جب مکہ کی گلیوں کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا، یہ کون آ گیا؟ لگتا ہے کہ عبد المطلب
کے غلام ہیں، شاید انہوں نے اپنے لیے کوئی غلام لایا تو نام ہی پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. بس مشہور ہو گیا، اللہ نے جوانی عطا کی اور پھر شادی ہوئی. شادی کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، مگر اس سے قبل کہ عبد المطلب نے اللہ سے ایک منت مانگی کہ اللہ اگر میرے یہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کرو. عجیب منت تھی، اور اللہ کی قدرت، اللہ نے 10 کے 10 بیٹے عطا کر دیے. وہ جب چاہے جتنا چاہے اس کی مرضی ہے، مختار کل ہے. 10 بیٹے عطا کر دیے، اور جب 10 بیٹے عطا کر دیے تو اب ایک بیٹے کو ضروری قربانی کے لیے پیش کرنا ہے. اور قرآن اندازی، جس طرح حجاج کرام کے لیے قرآن اندازی ہوا کرتی تھی، کس کا نام نکلے گا، کون حج پہ جائے گا، قرآن اندازی کی گئی کہ قرآن اندازی میں کس کا نام نکلے. تو قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکلتا ہے. لوگوں نے مشورہ دیا بہت ہی خوبصورت ہے، حسن جمال والے ہیں، اب انہیں قربان مت کریں اللہ کی راہ میں، ان کے بدلے میں کوئی اونٹ کے ساتھ قرآن اندازی کریں. شاید ان میں سے کسی کا نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کا نام ڈال کے قرآن اندازی کی گئی تو نام ہی نکلتا ہے. بڑھاتے چلے گئے، 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40، 50، حتیٰ کہ 100 اونٹ، اور 100 اونٹوں کے نام نکل آئے. اب حضرت عبداللہ کا نام قرآن اندازی میں نہیں نکلا اور وہ قربان کیے گئے 100. اس لیے ایک مقام پہ ایک شخص آیا حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کے سلام کے بعد کیا یا ذبیحین. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. کیا مطلب ہوا کہ 2 ذبیحین کے ساتھ تعلق تھا حضرت محمد رسول اللہ. ایک حضرت عبداللہ کے ساتھ، ان کو بھی ذبیح اللہ، اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ذبیح اللہ. کیونکہ اسی خاندان سے، اسی پیغمبری نسبت سے حضرت سیدنا اسماعیل کے خاندان سے، کیونکہ باقی نسلیں تو اللہ نے حضرت انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی حضرت اسحاق سے چلائی، مگر خالی جو ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک، وہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. اسی لیے جب ولادت کا وقت جب آیا، وہ آسمان پہ وہ سرخ تارا نمودار ہوا تو یہودیوں کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. یہ دیکھو یہ کہاں، یہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے یا کہاں پیدا ہونے والا ہے. تو سب نے تلاش کرنے کے بعد کہا کہ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہے، ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہودیوں سے اللہ نے یہ نعمت چھین لی ہے، اب یہ چلی گئی ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. اب حضرت اسحاق سے انبیاء کے نسل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. تو عبد المطلب 10 بیٹوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد 10 بیٹوں کا کس کا نام آئے؟ عبداللہ کا نام آتا. اس کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد اب حضرت عبداللہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، ان کی شادی کا بھی وقت آتا ہے. ان کی شادی بھی کہاں ہوتی ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر. اور مشہور اور حسین و جمیل، خوبصورت اور خوب سیرت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. بار بار میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب ان کا وہ رشتہ مدینہ کے اندر ہوا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تیرا رشتہ طے کیا ہے مدینہ کے اندر، اب ہمیں جانا ہے وہاں، تو سفر کی تیاری کریں مکہ سے مدینہ. مکہ سے جب مدینہ کے لیے سفر کی تیاری کی تو بزرگ تھے والد، راستے میں چلنے میں
پریشانی کا عالم، تکلیف، اور پھر کھانے پینے کا سفر زائد، اور عرب کی گرمی کا موسم. ایک جگہ ایک مقام پہ پہنچے تو والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پانی لے آئیں، اس لیے کہ آگے سفر کرنا ہے. بیٹا تلاشی کرنے کی تلاش میں نکلا پانی کے لیے، پانی کہیں تلاش میں مل جائے. ایک جگہ پہنچ گیا جہاں پانی تھا، برتن ہی برتن تھے. تو اس عورت سے کہا کہ پانی چاہیے، کہا پانی مل جائے گا، مگر اس کے لیے ایک خواہش، ایک شرط لگائی اس نے، وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، یا اگر نکاح تو نہیں تو پھر اپنی خواہشات پوری کر لیں. اس نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹے کو پہلے ہی والد نے حکم دے کے رکھا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہیں بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اپنی جوانی کا خاص خیال رکھنا. اب پانی تو نہیں لیا، واپس چلے گئے. باپ نے کہا بیٹا پانی لائے گا، پانی تو مل گیا تھا مگر اس کے لیے قیمت بہت سخت تھی، اس لیے کہ اپنی جوانی کو نیلام کرنا تھا. میں نے سوچا اسی میں کہ پیاس زیادہ بہتر ہے مگر اپنی جوانی کو نہیں. تو کہا کہ بہت اچھا. واپس سفر طے کیا، پھر واپس آئے، اسی مقام پہ پہنچے. اللہ کو یہ دکھانا تھا عجیب کرشمہ. پھر آگے اسی جگہ پہ پیاس لگ جاتی ہے، پھر جاتا ہے پانی تلاش کرنے کے لیے، پھر اسی عورت کے پاس پہنچ جاتا ہے. آج بھی پانی کے لیے آئے ہیں؟ کہا بالکل آئے ہیں. آج جتنا پانی چاہے لے جاؤ، کوئی شرط نہیں. کہا کیوں؟ پہلی بات تو بہت سخت شرط لگائی تھی. کہا آج کیوں نہیں؟ تو کہا اس لیے کہ پہلی بار جب میں نے آپ کو اچھی طریقے سے دیکھا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مقدس تیری پیشانی کے اندر تھا، اور میں کوئی فحشہ عورت نہیں ہوں، کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. میرا نام ہے فاطمہ حشمیہ، اور میں یہودی خاندان کی ایک مشہور عورت ہوں. میرے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مقدس کا نقشہ میں نے پڑھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کس طریقے کا نور کیسے ہوگا. مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب میں نے دیکھا پہلی بار آپ کو وہ نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، میں نے سوچا کہ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کر لیتے، میرے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ نور مقدس میرے اور یہودی خاندان کے اندر آ جائے گا. وہ جس کے مقدر میں تھا وہ جا چکا ہے، اب تمہاری دکان جو ہے وہ خالی ہے، اب سودا کس بات کا. اب وہاں سے آگے سفر طے کرتے ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے. رشتہ ہونے کے بعد اللہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے والد کا سایہ بھی اٹھا لیا. قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر یتیم پیدا فرمایا. والد کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا. جب ملک شام کی تجارت کے لیے نکلے حضرت عبداللہ اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں سفر کر کے جب واپس آؤں تو میرے آنے کا انتظار کرنا، اور آنے سے قبل وہاں قافلے کا شہر کے اندر داخل ہونا، کوئی وسل بجایا جانا یا کوئی پیغام دیا جانا کہ جو ہی وہ آواز آئے گی تو میرے استقبال کے لیے باہر نکل جانا. اللہ اکبر. اب جب چلے گئے تجارت کے لیے ملک شام، اب حضرت آمنہ انتظار میں ہیں کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے. جب قافلہ واپس لوٹ کے پہنچا اپنے شہر کے اندر، آواز آئی تو یہ بھی نکلے اپنے گھر سے باہر دیکھنے کے لیے میرے سرتاج تو نہیں آئے ہیں. تو سب قافلے والے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ کا انتظار کرتے رہ گئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ طیبہ کے اندر رہ چکے ہیں، اور بہت زیادہ بخار ہو چکا ہے انہیں، بہت زیادہ علیل ہیں،
اور مدینہ طیبہ کے اندر اپنے سسرال والوں کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ اب اپنے رشتہ داروں کو بھیجا کہ جائیں وہاں کی خبر لیں، عیادت کریں، دیکھیں کیا حال ہے۔ ان کے جانے سے پہلے اللہ نے ان کا انتقال کر دیا۔ اب یہاں سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی تھی اور شکم مبارک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی آمنہ خود فرماتی ہیں کہ کافی عرصے تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے شکم کے اندر بیٹا ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی جس طرح عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ میں نے ایک عجیب معاملات دیکھے، وہ یہ کہ جہاں سے میں گزرا کرتی تھی، جس راستے سے چلا کرتی تھی، اس راستے کے درخت آ کے جھک کے سلام کرتے تھے میرے سامنے۔ جن پہاڑوں سے گزرتی تھی وہ پہاڑ آ کے سلام کرتے تھے، اور اگر کہیں دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا تو بادل آ کے میرے اوپر سایہ کرتے تھے۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اللہ کا یہ کیا کرشمہ ہے۔ بادل آ کے سایہ کرتے تھے، اور کبھی پانی نکالنے کے لیے زمزم پہ گئی تو پانی نکالنے کے لیے کنویں پہ گئی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ میں برتن کو ڈالوں پھر پانی کھینچوں، بلکہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ یہ تھی برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم۔ بلکہ مکہ کی عورتیں مجھے پکڑ کے کھڑا کر دیتی تھی، آمنہ تم کنویں پہ کھڑی رہو، تمہاری برکت کی وجہ سے ہم بھی پانی بھر لیں، تمہاری وجہ سے پانی اوپر آ جاتا ہے، تمہاری برکت سے ہم بھی پانی بھر لیں۔ اور چاند سلام کرنے آتا تھا، خواب کے اندر انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دینے آیا کرتے تھے کہ پیغمبر کی والدہ بننے والی ہے، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ مبارک بن۔ اور جب یہ ولادت کا وقت آیا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آتے ہی عجیب معاملات اس وقت بھی دکھائے گے۔ قیس و کسریٰ کے کنگر ٹوٹ گئے، اور وہ آگ جو یہودیوں نے کئی سو 150 سال پہلے جلا کے رکھی تھی، جس آگ کی پوجا کر رہے تھے، جس آگ کی عبادت کر رہے تھے، جو آگ کبھی بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، فوراً وہ آگ بجھ گئی، خود بخود آگ بجھ گئی۔ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو دیکھنے لگی، میں بچے کو دیکھوں، اور وہ ولادت کا وقت بالکل میرا بچہ پاک و صاف اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ جو عورتوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، بالکل پاک و صاف، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور آتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جبین نیاز، پیشانی مبارک سجدہ کرتے ہیں، سر مبارک کو زمین پہ رکھتے ہیں، اور انگلی مبارک سے شہادت کی انگلی سے اشارہ دکھاتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اب جو سجدہ ہوگا صرف وحدہ لا شریک کے سامنے، صرف ایک ہی ذات کے سامنے، وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ۔ اب کسی بت، کسی عزا، کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں، آگ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، درختوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں جن کو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے معبود بنایا، بلکہ اس ذات کے سامنے جو اللہ پاک کی عظیم ذات ہے، جو پوری کائنات کے مالک ہے۔ اور انگلی شہادت سے اشارہ کر دیا، جیسے ہم کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس وہ وحدہ لا شریک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر اتنی غربت تھی کہ غربت کا یہ عالم
کہ گھر میں روشنی جلانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی. گھر میں روشنی جلانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ روشنی جلائی جائے. تو یہ اللہ کو دکھانا تھا کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ نہیں سراجم منیرا، پوری کائنات کو روشن کرنے والے محمد رسول اللہ. ان کو دنیا کی اس روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے چاند بھی روشنی حاصل کرے، سورج بھی روشنی حاصل کرے، ستارے بھی روشنی حاصل کرے، دن بھی روشنی حاصل کرے، پوری کائنات کو ظلمت سے نکال کے روشنی کے اندر تبدیل کرے، اس کو موم بتی شمع کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی، حسن و جمال کا تو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اشعار میں زبردست ارشاد فرما دیا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءٌ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءٌ، آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءٌ، آج تک کسی آنکھ نے ایسا بچہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ پاک نے ہر ایک عیب سے پاک و صاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیدا فرمائی. من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہی تھے کہ اس انداز سے بنایا جائے. جس طرح کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میرے مکان کا نقشہ اور اسی ڈیزائن کے مطابق ہو، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہ ہونی چاہیے، بالکل سیم، اس کے اندر کوئی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، بس اسی انداز ایسا کہ جس طریقے سے چاہا اللہ پاک نے ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پیدا کر دی. اور اب تو الگ دستور ہے کہ عرب کا کہ عورتیں آئیں پرورش کے لیے بچوں کو لے جائیں، انعام ملیں، اور عرب کی وہ 10 عورتیں آ گئی لینے کے لیے بچوں کو. مختلف بچوں کو لیا جا رہا ہے، مگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بنا پہ چھوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ یتیم ہے، ہمیں کوئی بڑا انعام ملنے والا نہیں ہے، یہاں سے یتیم ہے، ایک عورت کیا انعام دے گی؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دیا نا کہ یتیم کی آہ سے بھی بچو، خبردار اس کو دھکا بازی دیا جائے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قرآن کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اللہ نے میرے محبوب کو یتیم دنیا کے اندر بھیجا. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کیوں بھیجنا تھا، اللہ نے یہ سکھا دیا کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی پرورش کی، کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کی سہارا، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کا ہر ایک چیز وہ اللہ رب العزت کی خود ذمہ ہے. اسی لیے جب عورتیں آئی نا، چلی گئی، آئی چلی گئی، آئی چلی گئی، تو حضرت آمنہ کے دل کے اندر بھی وہ خیال پیدا ہو گیا، کاش آج ان کے والد حیات ہوتے، ان کے والد زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی لے کے جاتا. آج ان کے والد ہوتے، ان کے لیے کھلونا لاتے، ان کے لیے کپڑے لاتے، ان کے لیے انعام لاتے، ان کے لیے ساتھ اٹھا کے باہر سیر تفریح کے لیے لے کے جاتے، خوشی سے گود میں اٹھاتے، مگر یتیم ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا نہیں، میرے محبوب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب کھیلنے کے لیے جی چاہے گا تو درختوں کو کھلونا بنا دوں گا، اور جب سیر و تفریح کے لیے جی چاہے گا تو ایسی سیر کروائی کسی پیغمبر نے
نہ کی ہے اور نہ کرے گا ہی۔ معراج کا وہ عظیم سیر، دنیا بھی دکھا دی، آسمان پہ بھی نظارہ کرا دیا، جنت و جہنم کا پورا احوال بھی دکھا دیے ہیں، اور اپنا خاص کر دیدار بھی کروا دیا۔ وہ ایسی سیر کر رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لینے کے لیے کون آگے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے آگے اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمانوں میں ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، صحیح ایمانوں میں دین سمجھ